پلوشا یہ سیاسی اعتبار سے بھی بہت بڑا جھٹکا ہے. اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے کیسے ہیں اور الیکشن کمیشن اپنی فائنڈنگز میں کیا چیزیں سامنے لاتا ہے. وہ جو الزام تھا 2014 سے کہ زرداری کرتا ہے منی لانڈرنگ, شہباز شریف کرتا ہے منی لانڈرنگ, تو اب اگر کمیشن نے یہ کہہ دیا اور ڈاکومنٹڈ ہوا, اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹ ساتھ لگی ہوئی, تو پھر ایک نیا میچ تو پڑ جائے گا. یہ تو عجیب و غریب صورتحال نظر آ رہی ہے مجھے. دیکھیے میچ تو پڑ جائے گا, لیکن بات یہ ہے کہ اس میچ کے کو یہ کس طرح استعمال کریں گی. اس میچ کو پاکستان میں مزید جو ہے تباہی اور بربادی پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو پولرائز کرنے کے لیے, اور جو روپے کی قیمت مستحکم ہو رہی ہے یا جو پیٹرول اور اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا وہ ملے گا, اس کو یہ تباہ و بربادی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے ضرور استعمال. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں. یہ کل سے اسٹیٹ بینک کے خلاف بھی شروع ہو جائیں گے, یہ الیکشن کمیشن کو غدار کہیں گے, یہ ان تمام آپ کو بھی کہیں گے جو اس معاملے کو اٹھائے گا ان کے لیے یہ اپنے جو ان کے طریقے وہ استعمال کریں گے. لیکن بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ یہ منی لانڈرنگ کا الزام یہ لگاتا تھا شخص ہر ایک پہ. زرداری صاحب نے کی, شہباز شریف نے کی, میاں نواز شریف نے کی بات, اور یہاں صرف نہیں انٹرنیشنل فورمز پہ لگاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب انٹرنیشنل فورم سے جا کے کہتے تھے کہ پاکستان کا مسئلہ کرپشن, چین جا کے کہا, امریکہ جا کے کہا. نہ صرف یہ, اسے 2 ہاتھ آگے بھی گئے, آپ کے اداروں پر بھی انہوں نے وہاں سوالات اٹھائے جب امریکہ کے دورے پہ تشریف لے گئے تھے. ایسی کوئی دنیا کی ایسا ملک نہیں جہاں یہ گئے اور انہوں نے یہ راگ نہ لاپا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ تو مدینہ کی ریاست بن رہی تھی. حیرت مجھے یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست بن رہی تھی جس میں ہیری, بیری, اندرجیت, فلانا جیت, یہ تو یعنی کہ ہر ایک کو ٹھگ کر, یہ جس میں رام رام جپنا یہودی کا مال اپنا, رام رام جپنا بھارتی کا مال اپنا, رام رام جپنا عربیوں کا مال اپنا. خدا کا نام ہے, یہ مدینہ کی ریاست بننے کی اینٹیں تھی جو آپ لگا رہے تھے, اور آپ نے پورے پاکستان کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر مذہب کا بدترین استعمال کیا, جو ضیاء الحق نے نہیں کیا, شاید اس طرح نہیں کیا, وہ انہوں نے کیا اور ابھی بھی کریں گے. ابھی بھی آپ کو بتائیں گے راہ حق کون سی ہے جہاں اندرجیت کا مال جاتا ہو, راہ حق کون سی ہے جہاں بیری شنیپ سے مال آتا ہو, وہ راہ حق ہے. آپ اور دوسرے جہاں چل رہے ہیں, آپ لوگ کیا ہیں, آپ کون ہیں, آپ کو تو اسلام کے دائرے سے خارج کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں آپ شرک کر رہے ہیں. اندازہ کیجئے کہ کس حد تک یہ جو ہے فساد اس ملک میں پھیلانے کا جو ہے ارادہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں اب کل کے بعد یہ اللہ کرے ان کی کوشش ناکام ہو, لیکن ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس ملک میں مزید فساد اور فتنہ پھیلے. اچھا, انٹرنیشنلی ابھی انہوں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا, اس پہ بھی اپڈیٹ کر دیں. جی آپ بتائیے ازما, بتائیے. جی میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان کا آج تک احتساب ہی تو نہیں ہوا ہے. ان کو پہلے چونکہ نواز شریف صاحب کو ہٹا کے ملک کے وسیع تر مفاد اور ملک کی ترقی کے لیے ان کو لانے آگا ضروری تھا. عمران خان پروجیکٹ چونکہ بن چکا تھا تو اس کو لایا گیا. عمران خان کی تو ابھی شوکت خانم کی جو پہلی آف شور کمپنی, جیسے میں نے بات شروع کی تھی, خواجہ آصف صاحب کا اس پہ کیس بھی موجود ہے, وہ آج تک ٹیک اپ نہیں ہوا. عمران خان نے چیریٹی کے نام پر اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا, اور مجھے حیرت یہ ہے کہ پڑھے لکھے باشعور لوگ جو ہیں وہ عمران خان اگر کہہ دینا کہ میں باتھ روم میں نہا رہا تھا, میں گیلا ہو گیا, وہاں پہ عورتیں رونا شروع کر دیں گی, مرد جو ہیں وہ بیچارے ہلکان ہو جائیں گے, بے ہوش ہو کے گر رہے ہوں گے. عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا, وہ گیلے ہو جاتے ہیں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ بالکل شاید دماغی طور پر لوگ معاف ہو چکے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جو آدمی زکوٰۃ اور خیرات کھانے کا عادی ہو, جس کی اپنی پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے, جس کے اندر ان کی جو ذاتی زندگی کے مسائل ہیں, جوا کھیلنے کے مسائل ہیں, جو باقی چیزیں ہیں, اس کے بعد آج وہ قبر کے سوال ہمیں بتاتے ہیں کہ قبر میں ہم سے سوال کیا ہوگا. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے لگیں گے تو ہم جو ہے جنتی ہیں, باقی ہم سارے شرک کر رہے ہیں. وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ میرا پیغام لے کے جاؤ جیسے پیغمبر پیغام لے کے جائے, پیغمبروں کا پیغام لے کے جاتے تھے. اس کے بعد کچھ اور سننے کے لیے رہ گیا ہے. اور یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ یہ چیز بائے کرتے ہیں. اب میرا سوال, میں بہت تلخ بات کرنے لگی ہوں, میرا سوال آپ کی برادری سے بھی ہے. آپ کی برادری کے بہت سارے جو بڑے بڑے نام ہیں جو آج کل جن کو عمران خان کی محبت میں فریفتہ ہیں, وہ انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت سارے پروگرام کیے ہوئے, انویسٹیگیشنز کی ہوئی ہیں, جنہوں نے اس کے اوپر سٹڈیز کی ہوئی ہیں. اب وہ بیٹھ کے کیسے بتائیں گے کہ عمران خان کو اگر یہودیوں سے اور بھارتیوں سے اگر پیسے آئیں تو وہ حلال ہوتے ہیں, وہ بالکل ریاست مدینہ کی عین جو اصولوں ہیں ان کے مطابق ہے. عمران خان کا
کا احتساب ہی تو نہیں ہوا ہے, عمران خان کے ساتھیوں کا احتساب ہی تو نہیں ہوا ہے. اور احتساب اگر الیکشن کمیشن اللہ کرے کل پاکستان کی تاریخ میں وہ دن آئے جب سیاسی جماعتیں باقی ساری اپنا اپنا احتساب دیتی ہیں, ہر دور میں دیتی رہی ہیں, پیپلز پارٹی ہو, ANP ہو, PMLN ہو, باقی پارٹیاں ہوں, صرف عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ لاڈلا ہے کہ تمام تر برائیاں, تمام تر خرابیاں, تمام تر گند کے باوجود اس آدمی کا نہ احتساب ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی احتساب ماننے کے لیے تیار ہے. میں اب اپنی ان ماؤں بہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جن کو بہت جو ہے وہ رونا آتا ہے عمران خان کی شکل دیکھ کے, وہ ایک ڈائری لے کے نکل آیا. اب اس ڈائری کے اندر اگر اس نے ہیروں کے حساب رکھے ہوئے تھے, اگر ڈائری کے اندر اس نے اپنے جو ہے وہ مافیاز کو کتنے ارب روپے بانٹے تھے اور کتنے پیسے وہاں سے جو ہے وہ واپس آتے رہے, اگر اس کا حساب لکھا ہوا تھا, ڈائری ان کو نظر آ رہی ہے, ڈائری کے اندر جو حساب ہے وہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہے, تو پھر اس کے بعد بندہ اس قوم کے اور جو اس کو فالو کرتے ہیں, جو کلٹ فالوئنگ جس کو میں کہتی ہوں, اس کے اوپر رویا ہی جا سکتا ہے اجتماعی طور پر. جو فالو کر رہے ہیں انہیں ان کا رائٹ ہے, اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے.